ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور وہ کتاب جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ وہ اس لیے عطا کی کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ اگلی بات وہی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اس وقت رب تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنی قوم سے کہے کہ وہ توبہ طلب کرے، وہ مجھ سے معافی مانگے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو یہ میری بارگاہ میں یہ رجوع کریں، توبہ کریں۔ تو عرض کی یا الہ العالمین توبہ کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ پہلے میں یہ بات آپ کو سنا چکا ہوں، اب یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ قتل کریں۔ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ ایک دوسرے کو کیا کرنے لگے؟ قتل کرنے لگے۔ تو 70,000 آدمی قتل ہو گئے، 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر تھا کہ یہ کفارہ ہی تمہارا ایسے ہی ہوگا۔ یہ ان کا کفارہ تھا قتل کرنے کا، بچڑے کی پوجا کرنے کا کفارہ کیا تھا کہ وہ قتل کریں۔ اب دیکھیے وہ تو صرف بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے تو توبہ کے لیے بندے قتل ہوئے، صرف انہوں نے شرک کیا تو بندے قتل کیے گئے، 70,000 بندے قتل ہوئے۔ تو اب آپ، میں اور آپ اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم بنی اسرائیل والوں سے بھی برے فعل کرتے ہیں، لیکن ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ بندے قتل نہیں ہوں گے۔ رب فرماتا ہے بس تو ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جا۔ اللہ فرماتا ہے یا ملائکتی قد استحییتم من عبدی ولیس لہ غیری، اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، جب یہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ بچڑے کی پوجا میں 70,000 بندے قتل ہوئے۔ ہمارے فعل جو ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں وہ بنی اسرائیل والوں سے بھی برے ہیں، لیکن ہمیں قتل کا حکم نہیں ہے، ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں تو میں آپ کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ اب حضرت موسیٰ جب ان کو توبہ جو ہے نا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ ایسا کریں، جو کہتے تھے، جو سامری کہتا تھا نا کہ یہ خدا ہے، تم نے خدا کو کہیں دیکھا ہے؟ خدا تو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب جن کی توبہ میں نے قبول کی ہے آپ ان میں سے کچھ آدمی لے کر کوئی دور پہ آ جائیں، میں آپ کو کتاب بھی عطا فرماتا ہوں، رسالت بھی عطا فرماتا ہوں۔
70 बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले गए। उस कबीले में से जो मोतबर बंदे थे, उन सारी कौम ने तो थोड़ा ही ले जाना सी ना, उनमें से मुंतखब किया गया कुछ लोगों को, उनका इंतखाब करके 70 बंदे बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको साथ लेकर कोई तौर पे तशरीफ ले गए। अब उन्होंने क्या कहा, लन्नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम उतनी देर तक आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक खुदा को एलानिया नहीं देख लेंगे। अल्लाह हमारे सामने आए फिर हम मान जाएंगे कि वाकई खुदा है, नहीं तो हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कह रहे हैं कि हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे जब तक जहरतन हत्ता नरुल्लाह जहरतन, हम अपनी आंखों से ना देख लें, एलानिया ना देख लें, तो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जारी बात है, नबी की बात को जो कहे कि मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता, बेअदबी है कि नहीं? तो बोलो तो सही ना, दिखाएं भाई, बंदे भी बैठे हैं। हाँ जी, कल्ला मैं नहीं बैठा। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ये बेअदबी थी। जब उन्होंने बेअदबी की, रब ताला ने की तरफ से एक ऐसी वहां हौलनाक खतरनाक आवाज पैदा हुई कि 70 के 70 बंदे मर गए। 70 के 70 बंदे मर गए जिन्होंने नबी की बेअदबी की थी कि हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इतना भी गवारा नहीं करता कि कोई कहे कि मैं आपकी बात पे भी यकीन नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको सारों को जो है ना मुर्दे हो गए। अब यहां एक और बात करना चाहता हूं, जब मलखल मौत इज़राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए ना, तो कहने लगे भाई तैयारी करो, मैं आपको आपकी रूह को कब्ज़ करने के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जोरदार, उसकी आंख का डेला बाहर आ गया, आंख निकाल दी। अख लैते हाथ ते रब दी बारगाह च पहुंच गया इज़राइल, कहना चंगा भेजिया जे बे अख ही निकल गई, गाना होके आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या हुआ? कहता है मैंने कहा कि तैयारी करें, आपका टाइम हो चुका है। उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम्हें पता नहीं कि मेरा नबी है, तो अदब से जाना था। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था कि मैं तो नबी हूं, तो ऐसे ही आ गया है, लिहाजा अदब सीख ले, कल तूने नबियों के सुल्तान की बारगाह में भी जाना है। अदब सिखा रहे थे, भाई तू ऐसे मेरी बारगाह में आ गया है, तैनू पता नहीं, चलो मेरी तो होर गल है, मेरे बाद हाँ जी आखिर में तमाम नबियों के आखिर में एक नबी आने वाले हैं, तुमने उनकी भी बारगाह में जाना है, जरा अदब सीख ले मुझसे। तो उन्होंने जब कहा 70 बंदों ने, एक भी नहीं, दो भी नहीं, चार, सब 70 के 70 बंदे कहने लगे हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को एलानिया ना देख लें। उन्होंने बेअदबी की, ऐसी कड़क पैदा हुई। अल्लाह फरमाता है वो 70 बंदे मर गए। वअन्तुम तंजुरून, अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा आप अपनी आंखों से उनको देख रहे थे कि वो मर चुके हैं। जब वो मर गए हो, अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे पहले मेरी कौम मुझसे इतनी नाराज है, अब मैं अकेला वहां गया, 70 बंदे मर गए, उनको क्या मैं जवाब दूंगा? वो तो और नाराज हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फिर क्या चाहते हैं? अर्ज की मालिक इनको जिंदा फरमा, इनको क्या कर दे? जिंदा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। ऐ मूसा मैंने आपकी आंखों के सामने एक नहीं, दो नहीं, पहले एक खड़ा हो गया, फिर दूसरा खड़ा हो गया, फिर तीसरा खड़ा हो गया, फिर चौथा खड़ा हो गया, फिर पांचवा खड़ा हो गया।
حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بات کو ٹالا نہیں ہے. جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ نے 70 کے 70 بندے پھر زندہ فرما دیے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا نبی کی بے ادبی جو ہے وہ اللہ کبھی بھی وہ گوارا اللہ کو نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ابو لہب نے جب ایک ہاتھ سے روڑا مارا تھا نا، پتھر مارا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، اپنے نبیوں کے بارے میں اللہ بڑی غیرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو تو روڑا مارے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ نے فرمایا تو ایک ہاتھ نہ روڑا ماریا نا، اللہ نے فرمایا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو میرے نبی نو تکلیف دیتی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو کوئی تکلیف دے. اللہ اکبر. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی تکلیف دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے نبی کو تکلیف دے گا اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی انہوں نے کی، اللہ نے 70 کے 70 بندے مار دیے. جب وہ مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگی، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہو. موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو کل قیامت والے دن تیرے اور میرے نبی کے مقتدی بن کر آئیں گے. ہاں جی. ان کی بے ادبی اللہ برداشت نہیں کرتا. تو جو نبیوں کے سلطان کے بارے میں بکواس کرے، ہاں جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غازی ممتاز قادری بھیجتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، غازی ممتاز قادری بھیج دیتا ہے کہ میرے نبی کی کوئی بے ادبی کرے اللہ کو برداشت نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ نبیوں کی بات پہ یقین. اگر میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا تو ایک آدمی ہمارے ہمسائے تھے، وہ آیا، سردیوں کا موسم تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے باہر اپنے ڈیرے میں. تو وہ ایک مسئلہ چھڑ گیا وہاں 3 طلاقوں والا، کہ جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال ہے نہیں. تو میرے سب بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا ہاں جی علامہ صاحب بتائیں. میں نے کہا پھر وہ عورت اس کے بندے کے لیے حلال نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ. قرآن فرماتا ہے پس اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. جب میں نے یہ بیان کیا تو وہ کم علمی میں اس نے کہا کہ مجھے یہ شریعت صحیح نہیں لگتی. توبہ نعوذ باللہ. بے عقلی بے وقوفی ہے نا، جاہل تھا. میں نے اسے کہا کہ ایسا نہ کہ تو نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث کا بھی انکار کیا ہے، جلدی جلدی اعلانیہ کلمہ پڑھ. تو نے کفر کر لیا. قرآن ظاہری بات ہے قرآن کا منکر ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا منکر ہو گیا. وہ جاہل تھا، اسے علم نہیں تھا. میں نے اسے کہا جلدی جلدی کلمہ پڑھ. ہاں جی. اب دیکھیے بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر